السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھنے سے رہنمائی ملتی ہے، تو آخر کیوں قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب ہدایت بھی پڑھتے ہوئے شیطان تم کو وسوسے میں ڈال دے۔ آج جتنے بھی بگاڑ کے اسباب پر آپ غور کریں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر گروہ دین کی بنیاد اور دین کا مصدر کتاب و سنت ہی کو سمجھتا ہے۔ کسی بھی فرقے سے آپ پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ ہمارے دین کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے۔ تو پھر فرقے بنتے کیوں ہیں جب سارے لوگوں کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن و سنت کے فہم میں غلطیاں ہیں۔ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کا آج کے دور میں زیادہ آپ دیکھیں گے وسعتیں ہیں۔ اس زمانے میں اتنے مدارس نہیں تھے، اتنے مکاتب نہیں تھے، لیکن آج کے زمانے میں پڑھنے پڑھانے کے بہت سارے وسائل ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ قرات سیکھی جاتی ہے، عالمی مقابلے ہوتے ہیں قرات کے اوپر، تجوید کے اوپر، قرآن کے حفظ کے اوپر، حدیث کے حفظ کے اوپر مقابلے ہوتے ہیں، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن پھر بگاڑ کیوں ہے؟ بگاڑ کیوں ہے آخر؟ قرآن جب کتاب ہدایت ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد تو صحیح راستے پر آنا چاہیے، پھر بگاڑ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اور سارے لوگ جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کو اپنی بنیاد بناتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے آنے والے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں سمجھتا تھا تم عقل مند ہو، کیا یہود اور نصارہ یہ تورات نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ انجیل نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں، پھر کیسے گمراہ ہو گئے؟ اصل چیز کیا ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول پڑھنا پڑھانا ہی اصل نہیں ہے، دراصل ہے اس کا صحیح فہم۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن اور حدیث یاد کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔
آج بہت سارے حافظ قاری قرآن آپ کو ملیں گے، لیکن کیا وہ قرآن سمجھتے ہیں؟ حدیث کا وہ فہم ان کے پاس ہے جو سلف کا فہم تھا؟ قرآن کا وہ فہم ہے جو سلف کے پاس تھا؟ آج سارے بگاڑ کی جڑ یہی ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر انسان قرآن اور سنت کو اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے بگاڑ کی۔ روزانہ ایک نئی جماعت، ایک نیا گروہ، ایک نیا طبقہ ہر دن نکلتا ہے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول پر ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پڑے گاؤں میں ہم عیسیٰ ہیں اور ہم ہی مہدی ہیں، اس بات کے دعوے کرنے والے موجود ہیں، اور دلیل قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، یعنی حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں تو کہنے لگیں اللہ میں اس بچے کا جواب کیسے دوں گی؟ لوگ پوچھیں گے شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ تم ان کو کہہ دینا کہ ہم روزے سے ہیں اور خاموشی کا روزہ ہمارا ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو یہ بچے سے پوچھو، یہ جواب دے گا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہم سے مت پوچھو، یہ بچے سے پوچھو، تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے ہم کیسے بات کریں، یہ تو ابھی ماں کے گود میں ہے، تمہارے گود میں ہے، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی دودھ پی رہا ہے۔ تو یہاں کیفا نکلم من کانا فی المہدی صبیہ، مہد کے معنی گود ہوتا ہے، اور شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں نے کیا کہا، یہ مہد جو ہے مہدی سے ہے، اور اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں، تو میں عیسیٰ ہوں اور مہدی بھی ہوں، اور اس کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو قرآن کو کس انداز میں شیطان جو ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے کس جانب لے کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ غلط فہم قرآن کا، حدیث کا یہ نہ آئے ہمارے ذہنوں میں۔ آج پوچھا جائے جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں جھنڈے کا ذکر تو قرآن میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بیوقوف، یہ علم الف سے ہے، اور علم عربی میں عین سے رہتا جھنڈے کو کہتے ہیں، تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی جاہل موجود ہیں، تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ چیز آج ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فکبر، اللہ اکبر کہتے۔ نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کیا کہا، اللہ اکبر، پھر قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم یستفتح صلاتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک پڑھی، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر کہتے ہیں پھر آپ نے نماز میں قرأت شروع کی، یا آپ نماز میں قرأت شروع کرتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعائے استفتاح جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے
اللہ اکبر بولیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ بعض لوگ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں۔ ثنا کہا جاتا ہے، یہ نام ہے اس کو، لیکن نماز میں پڑھتے ہوئے ثنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ثنا کے بعد پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے ہم کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان۔ اگر یہ یاد نہیں ہے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے، تو اس حدیث میں ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کی ابتدا ہوگی اللہ اکبر سے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اب اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ کی دلیل ہم کو مل گئی کہ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پہ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان سکوت اختیار کرتے تھے، سکوت اختیار کرتے تھے۔ تکبیر اور قراءت، تکبیر مطلب اللہ اکبر، اور قراءت مطلب الحمدللہ رب العالمین۔ ثنا کو کیسے قراءت بولیں گے؟ ثنا اس کو عربی میں دعائے استفتاح کہتے ہیں، ہم اس کو ثنا کہتے ہیں اردو میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان سکوت اختیار کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں احسبہ قال ہنیۃ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بتانے والے نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر، ہنیۃ کے معنی ہوتے ہیں کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہے، پھر قرأت کرتے تھے۔ تب کہتے ہیں فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، یعنی موقع آئے تو وہ اپنی جان دے دیں گے آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ اسکاتو کا بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک ثنا ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس روایت میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، اور خاموش رہ کے کیا کرتے تھے؟ آپ ثنا پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ثنا جو ہے یہ زور سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ دھیرے پڑھا جائے گا، ثنا دھیرے پڑھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کری کہ ثنا جو ہے وہ دھیرے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون بی الحمدللہ رب العالمین لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، مطلب فرض نماز پڑھ رہے ہیں نا، پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے تو ان کے پیچھے بھی میں نے نماز پڑھی، ان کے بعد عمر خلیفہ بنے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، عثمان خلیفہ بنے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ فکانوا یستفتحون بالحمدللہ رب العالمین، تو سب یہ سب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، کہتے ہیں وہ سب اپنے نماز کی شروعات
الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها. بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءت کی ابتدا یا آخر میں نہیں پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءت کے ابتدا یا آخر میں نہیں پڑھتے تھے، مطلب زور سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ آگے روایت میں وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے. تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے والی روایت میں ہم نے یہ دیکھا کہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں اس روایت میں ہم کو مل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. تو ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے تھے، لیکن زور سے نہیں پڑھتے تھے. تو اس کی دلیل ہم کو مل گئی کہ ثنا جو ہے وہ سرن پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرن پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھا جائے گا. یہ ہم کو دلیل مل گئی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اور کہاں پڑھنا چاہیے؟ ثنا کے بعد، ٹھیک ہے. نماز شروع کر دیں گے اللہ اکبر بول کے، ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. اب وہ پہلی روایت جو میں نے پڑھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہے. اب قرآن چونکہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں یا فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. کتاب کی شروعات، قرآن کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ قرآن کی شروعات ہو رہی ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی قرأت اور آمین کا مسئلہ، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کی قرأت اور آمین کا مسئلہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری ہے. دلیل میں لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کی نماز نہیں مطلب نماز ہوئی نہیں. جیسے کہ لا صلاۃ بغیر وضوء، بغیر وضو کے نماز نہیں، تو وضو نہ کرے تو نماز ہوتی. تو ایسے ہی یہاں بھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سوال ہے کون سی نماز؟ کچھ ذکر ہے اس میں کہ وہ فرض ہو کہ نفل ہو؟ کچھ ذکر ہے؟ نہیں. پھر نمازی کے اعتبار سے بھی نمازی کی بھی تعین نہیں ہے، مقتدی یا امام، کچھ تذکرہ ہے حدیث میں؟ نہیں. ایک جنرل بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لا صلاۃ، چاہے فرض ہو کہ سنت ہو، پڑھنے والا امام ہو کہ پڑھنے والا مقتدی ہو، نماز عیدین کی ہو کہ جنازے کی ہو کہ نماز استسقاء ہو، کسی نماز کی تعین نہیں ہے. جس کو بھی آپ نماز کہو گے اس میں سورہ فاتحہ ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ جس کو بھی آپ نماز کہو گے، جنازہ نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ ہونی چاہیے، عیدین ہے نماز ہے سورہ فاتحہ ہونی چاہیے، جمعہ نماز ہے تو سورہ فاتحہ ہونی چاہیے، سنت اگر نماز مانتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہونی چاہیے، نفل نماز سمجھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہونی چاہیے. لا صلاۃ نماز ہی نہیں
جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ اب کہتے ہیں اس میں امام پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے گا، دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل بات کہی، فرض میں نہیں پڑھیں گے، نفل میں پڑھیں گے سب، جہری میں پڑھیں گے، جہری میں نہیں پڑھیں گے، سری میں پڑھیں گے، دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل بات کہی، لا صلاۃ، جس کو بھی آپ نماز سمجھتے ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اجالے کی نماز ہو کہ اندھیرے کی نماز ہو، اجالے کی نماز ہو یا اندھیرے کی نماز ہو، نمازی مقتدی ہو یا امام ہو، سنت پڑھے یا نفل پڑھے، جو بھی پڑھے گا، لا صلاۃ، جس کو آپ نماز سمجھتے ہو وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب کہیں گے سری میں پڑھیں گے، جہری میں نہیں پڑھیں گے، جہری میں پڑھنے کی دلیل، سری میں مانتے ہیں نا، جہری میں پڑھنے کی دلیل لے لیجیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں تھے۔ فجر کیا ہے؟ جہری نماز ہے، جہری نماز ہے فجر، ہم فجر کی نماز میں، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت شروع کی۔ قرأت سمجھ گئے نا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو بولیں گے دعاؤں کو کہا جاتا ہے، کس کو کہیں گے؟ سورہ فاتحہ اور جو سورتیں پڑھی جا رہی ہیں اس کو بولیں گے قرأت، دعاؤں کو قرأت نہیں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قراءت یعنی قرآن پڑھنا یہ بوجھل ہو گیا، بوجھل ہو گیا۔ فلما فرغ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو آپ نے کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے ایسا لگا کہ تم تمہارے امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے۔ قلنا نعم، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات ہے، نعم حظاً، راوی نے صرف ہاں نہیں کہا بلکہ کہا حظاً، جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول قرات کرتے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں، القاریہ تم القاریہ اماد پیچھے شروع، ٹھیک ہے، حظاً، پیچھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ قال لا تفعلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، خالی اتنے سے کیا پتہ چلتا؟ قرات مت کرو، یہی ہوا نا، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، یعنی میرے پیچھے قرات مت کرو۔ لیکن پھر آپ نے کہا الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے فاتحۃ الکتاب کے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ پھر آپ نے مزید کہا فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جس نے اس کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہم قرات نہیں کر سکتے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کے پیچھے بھی ہم کو سورہ فاتحہ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنا ہے، اس لیے واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ نبی نے کہہ دیا لا صلاۃ لم یقرأ بہا، جس نے اس کو پڑھی نہیں اس کی نمازیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ امام کے پیچھے بھی، امام کے پیچھے کون؟ مقتدی ہی رہیں گا نا، تو امام تو پڑھے گا، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، لیکن کیا؟ صرف سورہ فاتحہ، باقی وہ سنے گا، باقی وہ سنے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو آیت لے کے آتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کریں گے، کون سے میں؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو امام پڑھے گا اس میں ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ترغیب دی تو ہم کو وہ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا صاف طور سے اس کے بغیر نماز
نہیں ہوتی ہے۔ اچھا کب پڑھتے تھے؟ ساتھ میں پڑھتے، آگے پیچھے پڑھتے، کب پڑھنا کچھ ذکر ہے؟ اچھا امام کے آگے تو نہیں جا سکتے، پیچھے ہی رہنا ہے نا، پیچھے رہنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کب پڑھا جائے، تو امام نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، آپ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لو۔ امام الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، آپ بھی الرحمن الرحیم کہہ لو، پیچھے تھوڑا سا پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، پڑھ لو۔ کیونکہ صحابی کہتے ہیں حزن، جلدی جلدی ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے اس سے نہیں روکا کہ جلدی جلدی کیوں پڑھ رہے تھے، آپ نے اس سے روکا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ مت پڑھو، جلدی جلدی ہم کو کیا کرنا ہے، پڑھ لینا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اوپر کچھ لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے محمد ابن اسحاق۔ اس راوی کے اوپر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن اسحاق جو سنن نبی داؤد میں جو راوی ہیں، محمد ابن اسحاق، وہ مدلس ہیں۔ اب یہ پورا اصول حدیث کی باتیں آ رہی ہیں، اب یہ کبھی انشاءاللہ اس کا درس رہے گا تو وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ یہ مدلس راوی ہیں۔ مدلس کی روایت کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ مثلا راوی جو ہے اس نے اپنے استاد سے حدیث سنی، لیکن جب وہ حدیث بیان کرے تو اپنے استاد کو ہٹا دے اور اپنے استاد کے اوپر والے سے حدیث بیان کرے۔ اپنے استاد کا نام نہ لے، بلکہ کیا کرے، اس کو حذف کر کے جس سے ملاقات ہو لیکن اس سے اس نے حدیث سنی نہیں ہے، جس سے سنی وہ ان کا استاد ہے، استاد کا نام ہٹا دیا راوی نے، اپنے سے اوپر اس کی ملاقات تو ان سے ہے لیکن اس حدیث کو اس نے ان سے نہیں سنا ہے، لیکن پھر بھی ان کا نام لے کر کے وہ بیان کرے، لیکن پتہ یہ چلے کہ اس کے اوپر والے سے اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے انداز میں جو بیان کرے کہ ایسا لگے کہ سنا ہے لیکن اس نے ان سے سنا نہیں ہے۔ تو یہ جو مدلس کی روایت ہوتی ہے یہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو داؤد کی جو روایت ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس میں جو راوی ہے محمد ابن اسحاق یہ کیا ہے، مدلس ہے۔ لیکن اسی روایت کو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، جس میں انہیں وہ جو روایت لے کر کے آئے ہیں اس میں محمد ابن اسحاق وہ کہتے ہیں، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے جس سے بھی اپنے استاد کو تو چھوڑا انہوں نے، لیکن اوپر جس سے ان کی ملاقات ہے ان کے بارے میں کہا کہ حدثنی، مجھ سے انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی محدثین ہیں بڑے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدلس راوی اپنے سے اوپر والے سے حدیث بیان کرے اور کہے کہ حدثنی، مجھ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی یا کہا میں نے ان سے سنا ہے، تو پھر وہ حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے، حجت ہو جاتی ہے۔ تو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں جو روایت کیا ہے اس میں کہا کہ محمد ابن اسحاق نے حدثنی سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اس لیے یہ روایت کیا ہو گئی، اب اس میں سے تدلیس ختم ہوئی اور ضعف ختم ہوا، اب یہ قابل قبولیت کے درجے میں یہ حدیث آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تان ہے یہ ختم ہو گیا یہاں سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے بھی کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تیسری حدیث لیتے ہیں اس تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے بھی نماز پڑھی، اب اس میں نہ امام کا ذکر ہے نہ مقتدی کا، یاد رکھیے آپ نے ایک عام الفاظ کہی، اس لیے جو لڑائی ہے نا، امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے، اور سری نماز میں پڑھے جہری نماز میں نہ پڑھے، یہ پورے جھگڑے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے تھے، بس سمجھ کی بات ہے۔ لیکن کیا ہے، پورا سب سے بڑا مسئلہ ہے
امام چونکہ امام کے مسلک کے خلاف خداج، اور 3 مرتبہ آپ نے کہا غیر و تمامن، مکمل نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے والی کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے۔ تو کیا ناقص نماز اللہ قبول کرے گا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ اگر ہم اس کو ناقص بھی مانتے ہیں، غیر و تمام مکمل نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ ادھورا ہے نا۔ تو ادھوری نماز اللہ قبول کرے گا، اور اس لیے ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، خداج کا۔ خداج کہتے ہیں اونٹ کے اس بچے کو جو وقت ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے، وہ بچہ ناقص رہے اور زندہ نہ بچے۔ ہوتا ہے نا، وقت سے پہلے ڈلیوری ہو گئی، بچہ مکمل نہیں تھا، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو خداج جو ہے کہتے ہیں اونٹ کے اس بچے کو جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے اور وہ زندہ نہ بچے۔ تو جیسے بچہ زندہ نہیں بچتا ہے، ویسی نماز بھی نہیں بچتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فیا خداج فیا خداج فیا خداج، وہ کیا ہے؟ نماز ہی نہیں بچی۔ تو لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہی بات جو شروع میں آئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بالکل اسی کی تائید میں بھی یہ روایت ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، ان کا فتویٰ دیکھیے۔ فقیلا لأبی ہریرہ، حدیث انہوں نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ نے، اب ابو ہریرہ سے ان کا فتویٰ پوچھا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب بھی پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، ہاں بالکل پڑھو، من میں پڑھو، جی میں پڑھو۔ تو یہ صحابی رسول کا فتویٰ بھی ہے، ان کا عمل بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، آپ تنہا پڑھو یا امام کے پیچھے پڑھو۔ سوال ہی ہو رہا ہے امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا پھر بھی پڑھو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، انہ سأل عمر عن القراءۃ خلف الامام، یزید بن شریک کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بات چل رہے ہیں، یہ بولتے خلفائے راشدین کی بات نہیں مانتے ہیں، یا ہم مان رہے خلفائے راشدین کی بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، یزید بن شریک انہ سأل عمر، عمر سے پوچھا گیا، یہ عمر بن خطاب کے زمانے خلافت کی بات ہے، نبی کی وفات کے بعد۔ کس کے بارے میں؟ عن القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرأت کے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق پوچھا گیا۔ فقال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہا سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ پھر کہتے ہیں مزید تسلی کے لیے پوچھا وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، اگر نماز آپ پڑھا رہے ہوں اور ہم پیچھے ہوں تب بھی؟ ظاہر سی بات ہے جو امیر ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا۔ تو کہا وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، اگر آپ امام ہوں ہم مقتدی ہوں تب بھی؟ قال وَإِن كُنْتُ أَنَا، ہاں میں بھی امام ہوں اور تم ہمارے مقتدی ہو تب بھی پڑھو۔ قلت وَإِن جَهَرْتَ، پھر میں نے سوال کیا آپ جہری نماز پڑھا رہے ہو تب بھی؟ اب کیا رہ گیا اس میں باقی؟ کہتے ہیں وَإِن جَهَرْتَ، آپ جہری نماز پڑھا رہے ہو تب بھی، یعنی فجر، مغرب اور عشاء، یعنی اندھیرے کی نماز۔ تو کہا وَإِن جَهَرْتَ، آپ جہری نماز پڑھا رہے ہو تب بھی؟ قال وَإِن جَهَرْتُ، کہتے ہیں کہ ہاں اگر میں جہری نماز پڑھا رہا ہوں تب بھی۔ یہ فتویٰ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ اسی بنیاد پر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی سورہ فاتحہ چھوڑے گا، اس کو معلوم ہے حدیثیں، پھر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے صحابہ کی روایت بھی موجود ہے، ان کے فتوے بھی موجود ہیں، ان کا عمل بھی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ چاہے میں نے شروع میں کہا وہ فرض نماز کہ سنت نماز کہ نفل نماز، جس کو بھی نماز کہیں گے، اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔
آپ تنہا نماز پڑھو یا امام کے ساتھ پیچھے پڑھو، آپ مقتدی بنو کہ امام بنو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ غیر و تمامن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، کیسی ادھوری ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، خداج ہے وہ۔ خداج مطلب ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہی مر جائے، تو اس کے پیدا ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو ایسی نماز کے کوئی فائدہ ہوگا جس میں سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی جائے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ موقف ہے اہل الحدیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح طور سے بیان کیا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، یہ واجب ہے ہر نماز میں، چاہے آپ امام ہوں یا مقتدی ہوں، جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔